بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 مارچ بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انتخابات ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور ان میں ڈیلے کیا گیا ہے، ملتوی کیے گئے ہیں، اہم چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی۔ سینئر عہدیداروں نے، جو اہم عہدیدار ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کے چونکا دینے والے انکشافات ہیں کہ کیوں الیکشن ملتوی کیے گئے اور یک طرفہ فیصلہ کیوں کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے مریم نواز کی جانب سے آج جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور جو ان کا وکلا ونگ ہے، مسلم لیگ نون کا وکلا ونگ، ان سے خطاب کرتے ہوئے، اور اس میں جو مریم نواز نے قمر باجوہ کے حوالے سے اور موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے حوالے سے جو بات کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج پریس کلب لاہور میں اظہر مشوانی کے جو اغوا ہے اس کے حوالے سے، چونکہ مقدمہ درج ہو چکا ہے اغوا کا، اور نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس پر احتجاج کیا، اور جو نہ صرف حکام سے، پنجاب حکومت ہو، وہ وفاقی حکومت ہو، یا ہمارے ادارے ہوں، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اظہر مشوانی کو ہر صورت میں بایاب کروایا جائے۔ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو ان کو عدالت پیش کیا جائے، اس طریقے سے ان کو غیر قانونی طور پر حبس بے جا میں نہ رکھا جائے۔ اس پر جو فواد چودھری ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر ہیں، ان کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دو رپورٹرز ہیں، ایک حسن ایوب اور ایک طلعت حسین جو صحافی ہیں، ان کی جانب سے، چونکہ اظہر مشوانی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، جس دن گرفتار ان کا اغوا ہوا اور جس دن ان کے خلاف ایک کارروائی کی گئی غیر قانونی طور پر، اس دن سے ان کے خلاف کو سٹیٹمنٹ دیتے رہے اور افواہیں پھیلاتے رہے، پروپیگنڈا کرتے رہے، اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ چیزیں بتاتے رہے کہ جی وہ گرفتار ہو گئے ہیں، کس نے گرفتار کیا، کیوں کیا ہے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا ہے، گرین ٹاؤن تھانہ ہے لاہور کا، اس میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وہاں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہر صورت جو حسن ایوب اور طلعت حسین صافی کو شامل تفتیش کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کر کے ان کو شامل تفتیش کیا جائے، چونکہ ان کو ان کے نالج میں تھا کہ کس نے اٹھایا، اور وہ اس ساری چیزوں کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے جھوٹ بولتے رہے اور پروپیگنڈا کرتے رہے۔ اس وجہ سے ان کے خلاف اس مقدمے میں، چونکہ اس مقدمے سے ریلیٹڈ وہ پروپیگنڈا کرتے رہے، ان کو اس مقدمے میں گرفتار کیا جائے۔ بہت بڑا مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے، اور اب دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس معاملے میں آگے کیسے اس کو لے کر چلتی ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز ہیں، کل مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کا، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو سینیٹرز ہیں وہ مشترکہ اجلاس میں شریک ہوں، اور وہاں پر جا کے، چونکہ جتنے پاکستان کے تحریک انصاف کے سینیٹرز ہیں اتنی ان کی مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں حکومتی لوگ آتے ہیں، تو وہاں ان کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے، یا ان کی جانب سے جو یک طرفہ ججز کے خلاف اور عدالتوں کے خلاف اور نظام عدلیہ کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں، یا عمران خان کے خلاف جو چیزیں کہی جاتی ہیں، اس پر وہ اپنا تبادلہ خیال بھی کریں، اور وہ اپنا رد عمل بھی دیں، اور وہ اپنا موقف بھی دیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کل اجلاس بلایا ہے، 27 مارچ کو جو ہونے والا مشترکہ اجلاس ہے، اس کے لیے کل 2 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور سینیٹرز نے 27 مارچ کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کو عدالت کی جانب سے تو بحال کر دیا گیا تھا، لیکن وہ عدالت کا فیصلہ ایک کنفیوزڈ فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے ضمنی الیکشن تو رک گیا، لیکن اسپیکر کسی بھی صورت میں ان کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اجلاس میں جا کے شرکت کریں یا اجلاس کا حصہ بنیں۔ اس وجہ سے وہ جو معاملہ ہے وہ وہیں پہ لٹکا ہوا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جائیں اجلاس میں، اور وہ عمران خان اور عوام پاکستان اور عدلیہ کی ترجمانی کریں، جو حق اور سچ کی ترجمانی ہو۔ جو ون سائیڈڈ ایک کہانی سنائی جا رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مریم نواز کی جانب سے جو آج گفتگو کی گئی ہے، ایک بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باقاعدہ پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ عدلیہ کے خلاف کوئی بھی آپ نے گفتگو نہیں چلانی، اور رات عمران خان کا اتنا بڑا جلسہ تھا، صرف ایک بول ٹی وی پر 2 لاکھ سے زائد لوگ لائیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تھے وہیں پہ، اور عمران خان تو محتاج نہیں ہے اس میڈیا کے، جو الیکٹرانک میڈیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جیو ٹی وی اور یہ وہ ان کو 7,000 لوگ ٹوٹل دیکھ رہے تھے، تو ان کی تو اوقات نہیں بچی، لیکن پھر بھی
آپ دیکھیں کہ پھر بات کی جاتی ہے کہ جی دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے، کہ جب پیمرا نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا عمران خان کے خلاف کہ عمران خان کی تقریر نہیں چلانی، وہ نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا، اس کے باوجود ٹی وی چینلز عمران خان کی لائیو تقریر نہیں چلاتے، جبکہ دوسری جانب ویسے 24 گھنٹے عمران خان ہی ڈسکس ہوتا ہے اور تو ملک میں سیاست ہے نہیں، لیکن مریم نواز جس کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ مریم نواز کا ویسے نام نہیں لیا گیا تو نوٹیفیکیشن میں جنرل ایک نوٹیفیکیشن تھا کہ عدلیہ یا ججز کے خلاف اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کو آن ایئر نہ کیا جائے، لیکن وہ آن ایئر کی گئی ہے۔ مریم نواز کی جانب سے وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے جو لائرز ونگ ہے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ میں آپ کا کردار لائق تحسین ہے، بیانیہ آگے بڑھانے کے لیے آپ کا کردار ناقابل فراموش ہے، آپ کے نعرے یہ جو کالا کوٹ ہے میاں تیرا ووٹ ہے آج بھی یاد ہے۔ پنجاب میں وکلا کی تنظیم سازی پر رانا ثناءاللہ کے کردار کو سراہتے ہوئے نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دیا۔ مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کے ساتھ نا انصافیاں کی گئیں، وکلا کے ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ ہمارے ہاتھ بھی مضبوط ہوں، وکلا میرے اور پارٹی کے مددگار ہو سکتے ہیں، پاکستان اور پارٹی کو آج پہلے سے زیادہ وکلا کی ضرورت ہے، ملک میں انصاف کے ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہیں، ہم الیکٹ ہو کر آتے ہیں، سلیکٹ ہو کر نہیں آتے۔ کل شیخ رشید کے منہ سے نکل گیا اکتوبر میں چیف جسٹس چلے جائیں گے، ان کی ساری سیاست اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتی ہے، اب ان لوگوں نے عدالتی اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی ہے، ان کی پوری سیاست بیساکھیوں اور سہولت کاروں کے گرد گھومتی ہے، عدالتی اسٹیبلشمنٹ کا اور پلڑے برابر نہ ہونے کا الزام عدلیہ پر لگایا جا رہا ہے اور لائیو پاکستان ٹیلی ویژن بھی چلا رہا ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں قمر باجوہ نے خود انٹرویو میں کہا کہ یہ خطرناک آدمی ہے، اب یہ لوگ عدلیہ پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، ایک شخص نے ملکی قانون کو اپنے پیروں تلے روندا، ایک شخص کبھی پلاسٹر، کبھی بیماریوں کا بہانہ، کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھتے رہے اور عدالتیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، مجھے پہلی بار پتہ چلا بیگمات کے کہنے پر بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک قمر باجوہ کی جانب سے ایک جس کو انہوں نے خود تردید کر دی ہے کہ جی یہ میرا انٹرویو نہیں ہے، جس میں کہا گیا کہ جو آنریبل ججز ہیں وہ اب بیگمات کے یا اپنی ان کی جو فیملیز ہیں وہ ان کے باتیں بھی اور ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں یا ان کا جس پارٹی کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق، اب اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے اظہر مشوانی کو تو اغوا ہو گئے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کا 4 دن ہو گئے، لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ قمر جاوید باجوہ نے ٹھیک کہا، ذاتی اناد، بیگمات اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے تھے، عمران جانتا ہے توشہ خانہ سچا ہے اس لیے عدالت نہیں جاتا، فوراً فڑنے کیس سچا نہ ہوتا تو یہ کیس پر 7 سال سے سانپ بن کر نہ بیٹھا رہتا، کون ہے جو لاڈلے کو آج بھی تحفظ فراہم کرے، آپ کا دامن داغدار نہیں ہے تو جائیں جا کر جواب دیں۔ ساتھ مریم نواز نے کہا کہ جو عمران خان ہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور ساری جو ان کی خواہشات ہیں۔ اب جو ان کی جانب سے ایک پورا نون لیگ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ اداروں کے خلاف جو ان کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہ جو بیگمات والی بات ہے قمر باجوہ کی جانب سے جو بات جس کی تردید کر دی ہے، لیکن ججز کے اوپر باقاعدہ نیچے تصاویر بنا کے ججز کی، اور یہ عاطف رؤوف ہیں جو مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ہیڈ ہیں، آخر پتہ چل گیا واٹس ایپ پر فیصلہ کیسے کیے جاتے ہیں، یہ کر کے نیچے بیگمات کا وہ کیا، اور پھر ایک ان کی جانب سے جو ہے وہ اور ضمیر نام انہوں نے اپنی بیگمات کا رکھا، عمرت بندیال صاحب کا لگایا کہ ہم ضمیر کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، اوپر وہ کہہ رہے ہیں بیگم زدہ جج ہیش ٹیگ لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی اور ضمیر انہوں نے اپنی بیگمات کا نام رکھا ہوا ہے۔ ہنا پرویز بٹ کہتی ہیں انصاف کا ترازو فیملیز کے ہاتھ میں ہونے کے بجائے قانون کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، بیگم زدہ جج، یہ بھی وہ ہیش ٹیگ لگا رہی ہیں۔ اسی طرح جو باقی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ بھی یہی کر رہی ہے اور ان کی جانب سے بھی یہی جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پوچھنے والا؟ کہ پھر یہ لاڈلے کا الزام بھی کسی اور پر لگاتے ہیں، بیسیکلی تو لاڈلے یہ ہوئے کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے سٹنگ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس پر جو ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، ڈان اخبار کی رپورٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں ڈان کس کا ہے اور کس کے ساتھ وہ آج کھڑا ہے۔ ڈان کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ایک سینئر عہدیدار نے ہمیں بتایا ہے کہ کمیشن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس الیکشن ملتوی کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی عملے اور فنڈز کے بغیر صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ ان کی رائے کے مطابق یہ فیصلہ
کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے دیگر عہدیداروں نے پس منظر میں ڈان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اور اعتراف کیا کہ الیکشن کمیشن نے یک طرفہ طور پر عام انتخابات کی تاریخ طے کر کے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگران حکومتوں کی مدت میں غیر اعلانیہ توسیع دے کر اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ ڈان اخبار کہہ رہا ہے کہ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عہدیدار نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے حکم میں سیکشن 8C کا حوالہ دیا، جس کے اس مرحلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دفعہ منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کمیشن کے اختیارات سے متعلق ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کمیشن انتخابات کے کسی بھی مرحلہ پر ایک یا ایک سے زیادہ پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ کو روکتا ہے اگر یقین ہو کہ وہ زبردستی، ڈرانے دھمکانے سمیت بڑے پیمانے پر ہونے والے بدعنوانیوں کی وجہ سے انتخابات کے شفاف ہونے پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور انتخابات یہ کسی پولنگ اسٹیشن پر تو انتخاب رکوا سکتے ہیں، یہ جنرل انتخابات نہیں روک سکتے۔ اس سیکشن کا جو بی ہے، اس ایکٹ یا قواعد کے تحت کسی افسر کے جاری کردہ آرڈر کا جائزہ لیں جس میں بیلٹ پیپر کو مسترد کرنا بھی شامل ہے۔ اس کا جو سی ہے، ایسی ہدایات جاری کریں، ایسے اختیارات کا استعمال کریں اور ایسے نتیجہ خیز احکامات صادر کریں جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہوں کہ انتخابات ایماندارانہ، منصفانہ اور اس ایکٹ اور قواعد کی دفعات کے مطابق ہوں۔ عہدیدار جو اعلیٰ عہدیدار الیکشن کمیشن کے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 58 کے تحت کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد کسی بھی وقت الیکشن کے مختلف مراحل کے دوران الیکشن پروگرام میں تبدیلیاں کر سکتا ہے یا پھر نیا الیکشن پروگرام جاری کر سکتا ہے۔ اس رائے کو تحریری طور پر درج کیا جانا ضروری ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ کمیشن کو ایک معقول حد سے زیادہ انتخابات میں تاخیر کا اختیار نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ پارلیمنٹ کا کوئی بھی عمل آئین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، جس کے تحت صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانے کی ضرورت ہے اور اس سے آگے الیکشن کمیشن نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) اور ورکرز پارٹی کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے نے الیکشن کمیشن کو آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے اور بدعنوان طرز عمل کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کا اختیار دیا، لیکن انتخابات کو مہینوں تک مؤخر کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ یہ الیکشن کمیشن کے اپنے سینئر افسران مان رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ایک اور عہدیدار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ اور باقیوں کی جانب سے جو نہیں دیے گئے، وہ جو ان کو فنڈز نہیں دیے گئے۔ ایک عہدیدار، ڈان اخبار لکھتا ہے، ایک عہدیدار نے بتایا کہ آرٹیکل 220 کے تحت تمام ادارے پابند تھے، الیکشن کمیشن نے کوشش ہی نہیں کی اور الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور یک طرفہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو الیکشن کمیشن کی پوزیشن ہے یہ درست نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے کسی اور اپنی مرضی سے نہیں، کسی اور کی مرضی سے یہ جو ہے وہ الیکشن آگے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کہ کمیشن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور کمیشن نے ہاتھ بندھے ہوئے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ یہ ڈان اخبار کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن کے سینئر عہدیداروں کو اس میں کوٹ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا الیکشن ملتوی ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سکندر سلطان راجہ کہاں پہ کھڑا ہے اور الیکشن کمیشن کہاں پہ کھڑا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو، اور یہ چیزیں ان کو گلے پڑیں گے سپریم کورٹ میں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔